حالیہ فرماتے ہیں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ پورے دین پر عمل کرنا، پورے اسلام پر چلنا، کامل مسلمان بننا، اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ انسان کامل اور مکمل مسلمان بنے۔ اور دین، علماء کرام فرماتے ہیں، 3 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات اور معاملات۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط چلتی ہے، لوگ ہر معاملے میں حد سے زیادتی کر دیتے ہیں یا حد سے گھٹا دیتے ہیں، اور یہاں بھی یہی حال ہے۔ دین اسلام کو لوگوں نے چند عبادتوں کا مجموعہ سمجھا، نماز روزہ پورا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں، حالانکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ آپ کے عقائد کیا ہیں؟ عقیدے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی، اللہ کی کتابیں، قیامت کے دن کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں، اور تقدیر کے معاملے میں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ میرے تقدیر میں لکھ دیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر کا جو معاملہ میری طرف سے ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر، ثواب عطا فرمائیں گے، یا میں جو زیادتی اور گناہ کروں گا اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ یہ یقین انسان کے دل میں آنا، ان ساری باتوں کا یقین انسان کے دل میں بیٹھ جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو عقائد کہتے ہیں۔ عقیدے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج کل نوجوانوں سے پوچھیں اللہ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، اللہ رب العزت کو آپ کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے رسالت کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا وجود ہی نہیں ہے، نظر نہیں آتے، لہٰذا کوئی فرشتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اللہ کی کتابوں کے بارے میں، خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، کتنا اس کو پڑھتے ہیں، کتنا اس کو سمجھتے ہیں، کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، کتنا آگے اس کو پھیلاتے ہیں۔ یہ دین کے احکامات ہیں، یہ اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، حقوق اللہ ان کو کہتے ہیں، کہ انسان کا دل اور دماغ اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر کوئی محبت غالب نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہے، عقائد پر محنت ہو۔ پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں آپ کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کے رویہ کیسا ہے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہوتی ہے، اور اللہ کو اپنے کنبے کے ساتھ، جیسے بندے کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ایک انس اور محبت اور پیار ہوتا ہے، ہر ایک کا وہ خیال کرتا ہے، اللہ رب العزت کو بھی اپنی مخلوق کا خیال ہے۔ مشہور واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العزت نے اس ترس کھانے پر، اس رحم دلی پر اس کی توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ اور ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، چیختی بیچاری مر گئی، اس کو نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، اللہ نے ایک بلی کو مارنے پر جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ کو تو اپنی مخلوق سے پیار ہے، جانوروں کے ساتھ اتنا پیار اور اتنی محبت ہے کہ ان کا اتنا خیال فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، چہ جائے کہ انسانوں کے ساتھ بندہ زیادتی کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں، نمازی ہو، دیندار ہو، تہجد گزار ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، اور پھر اور زیادہ کلوز سرکل ہے کہ رشتہ دار ہیں، ذی رحم محرم ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور بندہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نماز روزہ پورا ہے، میں پکا مسلمان ہوں۔ معاملات میں تو فیل ہو گئے آپ۔
اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں اپنے مقام اور اپنی جگہ پر نہایت ضروری ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر، عقائد کی بنیاد پر جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوتا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جتنے مرضی اعمال کر لے قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنا، جس کا کھانا اسی کے گیت گانا۔ صبح شام اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور گیت پتہ نہیں کس کے گا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا کھاؤ اور میرے گیت گاؤ، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، میرے سے مانگو، میرے سوا کسی اور کے سامنے دست سوال نہ پھیلاؤ، میرے سے مانگو، میرے سے اپنی مشکلیں حل کراؤ، میں تمہارا حاجت روا مشکل کشا ہوں، میرے در پہ آؤ، میرے در کو چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ نہ جاؤ۔ اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا، پسند ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی عبادت کر کے انسان جنت کے درجات پا سکتا ہے۔ جنت کے اعلیٰ ترین درجات عبادات کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ جتنی عبادتیں زیادہ ہوں گی اتنی اعلیٰ جنت ملے گی، اور جتنی عبادت کم ہوگی، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ یہاں بھی دنیا میں دیکھتے ہیں جتنا مالدار ہوتا ہے اتنا مکان، کوٹھی، کار، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، جس کے پاس نیکیوں کا بیلنس زیادہ ہوگا اس کی جنت اعلیٰ ہوگی، اور جو بیچارہ غریب ہوگا، نیکیوں کا غریب، وہاں یہ والی غربت نہیں چلتی۔ نیکیوں کا غریب ہوگا بیچارہ، اس کی جنت چھوٹی ہوگی، نچلے درجے کی ہوگی۔ یہی حسرت انسان کو، کوئی حسرت نہیں ہوگی، یہ حسرت ہوگی کاش میں وقت فارغ نہ گزارتا، اس وقت کوئی نیک عمل کر لیتا تو آج میری جنت بھی اوپر والے درجے کی ہو جاتی۔ تو جنت کے درجات عبادات سے ملتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ انسان اپنے معاملات کو درست کرے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ ان کے بغیر نجات نہیں ہوتی، بندے کو نجات ملنا مشکل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا غریب کون ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو غریب ہے؟ نہیں، غریب نہیں ہے۔ غریب کون ہے؟ کہ تہامہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، دائیں طرف سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرا فلاں حق دینا تھا، اس نے میرے پیسے واپس نہیں کیے تھے۔ بائیں طرف سے ایک بندہ آیا، میرے ساتھ فلاں ظلم اور زیادتی کی تھی۔ اور اس طرف سے ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ فلاں میرا حق دینا تھا۔ حقوق والے آتے گئے، اللہ رب العزت کے ہاں سے اس کی نیکیاں حق والوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ حق دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو عدالت میں انصاف ہے، وہاں تو کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ وہاں کون سا سکہ چلتا ہے؟ اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ ایک نماز کے بدلے میں، 1 روپے کے بدلے میں 1 روپیہ کا حق مارا ہوگا، 700 مقبول نمازیں اس حق والے کو دینی پڑیں گی۔ 700 مقبول نمازیں۔ اس طرح فرمایا حق والے اپنے حق لیتے چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ ہو جائے گا، تہامہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پلے کچھ نہ بچا۔ لیکن لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، دنیا کی عدالت تھوڑی ہے کہ بندہ کہو جی ڈیفالٹر ہے، اب تو اس کے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اللہ کے ہاں تو انصاف ہونا ہے۔ تو انصاف کیسے ہوگا؟ ہم کیسے کریں؟ اللہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں دینے کو کچھ۔ فرمایا ان لینے والوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال، حق لینے والوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، توبہ استغفار۔ اور فرمایا یہ وہ شخص ہے جو غریب اور مسکین ہے، تہامہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا اور لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں جا رہا ہوں۔ یہ مسکین ہے بیچارہ، کہ اگر معاملات ہمارے ٹھیک نہ ہوئے تو نجات مشکل ہے، نجات نہیں ہوگی۔ نیکیوں کے باوجود، ایمان کے باوجود جہنم میں جا رہا ہوگا بندہ، توبہ استغفار۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور تینوں چیزوں کے اندر بنیادی چیز عقائد ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، کیونکہ جب تک انسان کو یقین نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے عمل مشکل ہوتا ہے، نیک کام کرنے مشکل، گناہوں سے بچنا مشکل۔ جب اس کو اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے نیک اعمال کرنے بھی آسان ہے
اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا جواب دوں گا؟ یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کا عمل کیا، اس کا نتیجہ، اس کا انعام بھی آپ کو ضرور مل کے رہے گا۔ اللہ کے ہاں کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، چاہے ذرہ برابر نیکی بھی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی ہوگی کسی کے ساتھ، ظلم اور زیادتی کی ہوگی، اس کا وبال بھی آپ کو دیکھنا ہے، اس کا انجام اور اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے اور قانون ہے کہ ہمارے اعمال یوں ہی فضا میں تحلیل نہیں ہو رہے، ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں، جی نہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے آخرت میں کوئی چیز بن رہی ہے، نیک عمل پر ہماری جنت کی کوئی چیزیں بن رہی ہیں، اور برے اعمال گناہوں پر جہنم کے کوئی سانپ اور بچھو اور انگارے بن رہے ہیں۔ تو بس تو کبھی کبھی اللہ رب العزت یہ انجام دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، اصل تو انجام کا جہان کیا ہے؟ آخرت ہے، کہ انعام، جزا اور سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت یہ دنیا میں بھی اس کا مظاہرہ کر دیتے ہیں کہ انسان کو نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، انسان کے گناہوں کی سزا اس کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے، اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ انسانوں کا یقین کامل ہو جائے کہ اللہ رب العزت کسی کی کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آج کل حالات خراب ہیں، ویسے تو ہر زمانے میں حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، تو ذرا دیکھیں پہلے زمانوں میں حالات بڑے اچھے تھے، زمانوں میں ہر زمانے حالات ایسے ہی تھے، کیونکہ ہم لوگ امتحان کے اندر آئے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ دنیا نہ آرام گاہ ہے، نہ قیام گاہ ہے، نہ یہ سیر گاہ ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر بندہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے، ہر کسی کا امتحان ہو رہا ہے، مال والے کا مال کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے، غریب کا غربت میں امتحان ہو رہا ہے۔ اس لیے حالات ہر بندے پر آتے ہیں، لیکن جس بندے کا یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اجر ضائع نہیں کریں گے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور تقدیر پر اس کا ایمان ہوتا ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر کا جو معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میرا اللہ مجھے اس کو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے، تو وہ کبھی بندہ نقصان اور گھاٹے میں نہیں جاتا۔ اللہ اسی دنیا میں اجر دیتے ہیں، اگر یہاں نہ ملے تو آخرت میں تو ضرور اجر ملے گا انشاءاللہ۔ یہ یقین انسان کا ہو، یہ عقیدہ انسان کا بن جائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج ہم توہمات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، اور بہو نے ایسا کر دیا، اور ساس نے ایسا کر دیا، ہمسایوں نے یوں کر دیا، اور بھائی نے میرے ساتھ کچھ کر دیا، اولاد نے میرے ساتھ یوں کیا، اور ماں باپ نے ہمارے ساتھ یوں کیا۔ ناشکریوں کے کلمات بولتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ پر نظریں جماتے ہیں، اللہ کے ہاں سے بھی پتہ کاٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتے ہیں۔ چلو جاؤ، جم نے جس سے امیدیں رکھی تھیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری ہے کیا۔ انہوں نے لوگوں پر ڈالی بات کو، مخلوق پہ ڈالا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت پر نظر ہونی چاہیے تھی، اللہ نے بتا دیا کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ پرانے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، بڑی ہی خوبصورت، حسینہ، جمیلہ اور عفیفہ، پاک دامن، تقیہ، نقیہ، متقی اور پرہیزگار، سبحان اللہ، خوبصورت بھی ہو اور عفیفہ، پاک دامن اور نیک بھی ہو، نور علی نور، سونے پہ سہاگا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ یہ نعمت ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ تو ایسی خوبصورت عورت اور ایسی پاک دامن عورت تھی، نیک بھی تھی۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں، اللہ ہمیں نیک بنائے۔ یہ واقعات کس لیے سنائے جاتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر کتنے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کی عبرت کا سامان ہے۔ اللہ نے عبرت کے لیے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ اس سے ہمیں عبرت حاصل ہو کہ حالات ہم پر بھی آتے ہیں اور نیک لوگوں پر بھی آئے تھے، آتے ہیں،
ان کا رویہ اور ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور ہمارا رویہ اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ تقیہ نقیہ عورت تھی، اللہ کی شان، اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آ گئی، کچھ دن اس شوہر کے ساتھ گزارے، شوہر نے اپنے کام پہ جانا تھا، کوئی ڈپٹی تھی بیرون شہر، کسی بیرون ملک میں وہاں رہتا تھا، وہاں اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں، لو جی اس نے اپنا رخت سفر باندھا، اس نے شوہر کو رخصت کیا، شوہر اپنے کام پہ چلا گیا۔ پیچھے گھر میں یہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، گھر والے تھے، گھر کے اور رشتہ دار بھی تھے اور دیور بھی تھے، دیور بھی ہوتا ہے، ہندو لوگ کہتے ہیں دیور تو میرا زیور، توبہ استغفار، ڈولی میں بھی دولہے کے بھائی کو بٹھاتے ہیں، یہ دیور ہے جی تیرا، استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں دیور سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور دیوروں کے ساتھ ایسے جوائنٹ فیملی میں ایسے فری، کیا کرنا چاہیے کہ ایسی زندگی گزار رہتے ہیں جیسے شوہر اور دیور میں کوئی فرق ہی نہ ہو، استغفر اللہ۔ حالانکہ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، جس کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو وہ مقام دو، یہ نہیں کہ ہر کسی کو ایک جیسا ہی مقام دے دو۔ اللہ رب العزت نے مقام پہچاننے کا حکم دیا، اور اپنا مقام، اپنے نبیوں کا مقام، اپنے اولیاء کا مقام، اور اپنے نافرمانوں اور فاسقوں فاجروں کے اوقات قرآن کریم میں بیان فرمائیے، ہر ایک جیسے ایک تھوڑی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تمیز ہونی چاہیے، فرق ہونا چاہیے کہ شوہر کون ہے اور شوہر کا بھائی کون ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ دیور کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، دیور کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور وہ السام، وہ موت ہے، وہ تو موت ہے، کیونکہ ہر وقت گھر میں تیرے موجود ہوگا، سوار ہے، تیرے سر پہ سوار ہے، اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شرعی پردہ کرنے والی عورت کہے جی یہ شرعی پردہ کرتی ہے تو ہم اس کا رشتہ ہی نہیں لیتے، ہمارے تو گھر میں ساروں نے رہنا ہے۔ نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے سامنے بے حجابانہ طور پر نہ آئیں، فرق کریں کہ یہ شوہر ہے اور یہ میرے شوہر کا بھائی ہے، یہ میرا دیور ہے، میرا شوہر نہیں ہے۔ اس کے سامنے ایک بڑی چادر اوڑھ کر آئے تاکہ وہ آپ کے زیب و زینت کو، آپ کے لباس کو، آپ کے زیور کو، آپ کی چیزوں کو، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے چہرے کو صحیح طرح نہ دیکھ سکے۔ یہ نہیں کہ بے محابہ اس کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگا رہی ہیں، کٹھے بیٹھ کے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں ٹی وی، اور آج کے زمانے میں موبائل، استغفر اللہ، اور بازاروں میں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ کیا ہے جی؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ دیور کے ساتھ آئی ہو اپنے۔ کون چھوڑ گیا؟ میں دیور چھوڑ گیا، شوہر میاں کام پہ گئے ہوئے تھے، ان کے بھائی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، گاڑیوں میں ان کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ حجاب رہے، جیسے غیر محرم کے دوران اور غیر محرم عورت اور مرد کے دوران حجاب ہوتا ہے، اسی طرح غیر محرم رشتہ داروں کے درمیان بھی ایسے ہی حجاب ہونا چاہیے، چاہے ایک گھر میں رہتے ہوں، ایک جگہ پہ رہتے ہوں، لیکن حجاب اسی طرح باقی رہنا چاہیے، بے حجابی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ، کیونکہ تمہارا محرم تو نہیں لگتا نا۔ اس لیے ہاں حجاب کا حکم ہے کہ حجاب کے اندر رہے، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے ٹو دی پوائنٹ، قرآن نے کیا کہا؟ قلنا قولا معروفا، معروف اور ضروری بات کرو، ٹو دی پوائنٹ بات کرے، فالتو بات نہیں کرنی اس کے ساتھ، بات سے تو بات بڑھتی ہے پھر، استغفر اللہ۔ لو جی اللہ کی شان، وہ بندہ تو کام پہ چلا گیا، پیچھے بیچاری اکیلی رہ گئی، گھر میں دیور تھا، اللہ میں توبہ استغفار تھی خوبصورت، تو دیور کی نیت خراب ہو گئی، اس نے اس پر ڈورے ڈالنے اور شروع کر دیا اپنا کام، استغفر اللہ۔ یہ تقیہ نقیہ پرہیزگار پاک دامن عورت تھی، کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، اپنے بھائی کی امانت میں خیانت تو نہ کرو۔ بڑا سمجھایا لیکن اسے سمجھ نہ آئی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ دو چیزیں ایسی خطرناک، پہلی چیز غصہ، کہ انسان کو جب شیطان غصہ دلا دیتا ہے نا تو وہ پھر ظاہر میں انسان اور حقیقت میں شیطان بن جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، غصے کے ایسا پردہ آنکھوں کے آگے آتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرے سامنے میرا بھائی ہے، میرا بہن ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، بس وہ کہتا غصہ آ گیا تھا، میں نے ایسے مارا، اس کی ہڈی پسلی توڑ دی اس کی، کہنے میں غصہ آ گیا تھا، میں نے طلاق دے دی۔ ہمارے فرماتے ہیں کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے؟ اللہ کے بندے، غصے میں کنٹرول کرو نا اپنے آپ پہ۔
کہ میں نے کیا کام کرنا اور کیا نہیں کرنا. اس لیے کہتے ہیں اللہ والے اللہ اللہ کرو، اللہ والوں کی صحبت میں آؤ، ذکر فکر کرو، اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرو. روحانی بیماریوں میں خطرناک بیماری غصہ بھی ہے، اس کا علاج بھی اللہ والے کرتے ہیں، دنیا کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے. کہ غصہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ عمر رضی اللہ عنہ جیسا غصہ کسی کو آ سکتا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ والوں کی صحبت میں یہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ غصہ، اور دوسری چیز ہے شہوت، کہ شہوت کا بھوت جب انسان پہ سوار ہوتا ہے، عورت کہتی ہے بس میری خواہش ہے، میں نے یہ سوٹ لینا ہے، میں نے یہ زیور لینا ہے، میں نے یہ سیٹ لینا ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے، بس اس لینے کے لیے جو حلال حرام مجھے کرنا پڑے میں کروں گی، بس میں نے یہ چیز لے کے رہنی ہے. اس کے لیے اس کو پھر حلال حرام کی، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں رہتی. پھر وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیتی. مرد کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر دوں گا. یہ انسان کے اوپر ایسا وبال آتا ہے شیطان کا کہ انسان اس وقت ظاہر میں انسان اور حقیقت میں شیطان بن جاتا ہے. تو بس تو یجری الدم، حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ شیطان ایسے انسان کے جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے. شیطان بنا دیتا انسان کو. اس نے اس کو شیطان بنا دیا، دیور شیطان بن گیا. تو بس تو اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، خطرناک ہرگز نہیں، تیری خواہش کبھی پوری نہیں کرنے دوں گی. اللہ کا بندہ جو اللہ رب العزت کے در کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو پھر انعامات بھی ملتے ہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور ایسا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. میں کہوں جی میں نے کبھی شراب نہیں پی، لوگ مجھے ویسا کو ملی ہے؟ کبھی ملی نہیں تو میں نے نہیں پی، تو کون سا کمال کیا؟ گناہ کا موقع ملے اور کہے اتق اللہ، میں نہیں کرتا یہ گناہ، یہ ہے کمال کہ گناہ سے بچ کے دکھائے. سگریٹ پی سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، داڑھی کٹوا سکتا ہے، عورت بے پردہ پھر سکتی ہے، غیر محرم کے ساتھ گپے لگا سکتی ہو، کیا کہتی اتق اللہ، اللہ کا خوف ہے، میں نہیں کرتی بات، میں یہ گناہ نہیں کرتی. اللہ کے اولیاء کے صف میں شامل ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے عزیز سناتے ہیں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مشہور بزرگ گزرے اللہ والے، بہت حکیم بھی تھے، حکمت کی دکان کرتے تھے. ایک عورت محبت کرنے لگی ان سے، توبہ استغفار. تو ایک دفعہ وہ اکیلے بیٹھے تھے مطلب پہ، دکان پہ، تو آ گئی ایسا موقع. انہوں نے کہا کافی عرصے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، آج موقع اچھا ہے، تو آج تو ہے بھی کوئی نہیں، تو آپ میری خواہش پوری کر دینا. آپ نعوذ باللہ ایسی کوئی دعوت دی ان کو، استغفر اللہ. تو وہ تو ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، رونے لگ گئے کہ اللہ میری توبہ. شیطان کو اب اتنی میرے اوپر جرت ہو گئی کہ میرے اس عورت کو بھگا کے میرے پاس لے آیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کر لے. استغفر اللہ. اللہ اتنا شیطان میرے اوپر مسلط ہو گیا، اللہ اتنا میں شیطان کا ہاتھوں کھلونا بن گیا. ایسا ہے رونے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. عورت تو پریشان ہو گئی، اس کو کیا ہو گیا، وہ بھاگی بیچاری. ان کو روتے روتے آنکھ لگ گئی اور نیند آ گئی. میں نے کہا انعام بھی ملتا ہے. جیسے ہی آنکھ لگی نیند آئی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور کیا فرما رہے ہیں؟ شاباش ہے تجھے، میں تو نبی ہو کر بچا تھا، تو امتی ہو کر بچ گیا، شاباش تو تیری ہے. اللہ کے نبی شاباش دینے آ گئے. ہم بھی کبھی گناہ کو ٹھوکر لگا کے دیکھیں نا، پھر کیا انعام ملتا ہے. یقیناً انعام ملتا ہے. کبھی آپ گناہ کو چھوڑ کر دیکھیں، اگلی نماز میں آپ کو وہ لذت نصیب ہوگی زندگی میں کبھی لذت نصیب نہیں ہوئی ہوگی. اگلی دعا میں آپ کو وہ لذت نصیب ہوگی. آگے اللہ کوئی ایسا نیک عمل آپ سے کروائیں گے کہ سوچتے رہو گے میں نے تو اس عمل کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ ایسے ایسے لوگوں سے ایسی ایسی مسجدیں، ایسے ایسے مدرسے اور ایسے ایسے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. کسی گناہ کے چھوڑنے کی برکت ہوتی ہے، اللہ عزت اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں. انعام ضرور ملتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومن کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتے. اس لیے گناہ کو ٹھوکر لگا کے تو دیکھیں. لو جی اس عورت نے ٹھوکر لگا دی، نے کہا چل میں تیری بات نہیں مانتی. اس نے کہا اچھا، مرد پھر انتقام میں بھی آ جاتا ہے، ہر بندہ انتقام میں آ جاتا ہے نا. جس کی بات خواہش پوری نہ ہو تو شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان پھر انتقام میں آ گیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سجدہ نہیں کیا، ان کی وجہ سے اس کو اللہ کے دربار سے نکالا گیا، تو انتقام میں آ گیا کہ اب میں اس کی اولاد کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں جو جہنم میں جا رہا ہوں تو اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو جو شیطان ہوتا ہے پھر وہ انتقام لینے پہ آ جاتا ہے. تو انتقام لینے پہ آ گیا، میں تیرا گھر برباد کروں گا. نے کہا تیرے سے جو ہوتا ہے کرو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری نیک نیتی ہے، میں تیری خواہش کبھی پوری تجھے گناہ پر اپنے موقع نہیں دوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. لو جی اپنے آپ کو گناہ سے اس نے بچا لیا. شوہر آیا کچھ عرصے کے بعد، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھائی کو کہا کیسی عورت کو گھر میں لے آیا، اتنی خوبصورت ہے،
پتہ نہیں کن کن لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں اور کہاں کہاں پھرتی رہتی ہے، مجھے بھی برباد کرنے لگی تھی۔ یہ تو میں نے کہا بھائی تیری عزت کا میں نے خیال کیا، اور نہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی عورت ہے، استغفر اللہ العظیم، میں تو کرنے بڑی اچھی ہوگی، ایسی کی تیسی اس کی۔ ہمارے ہاں ہماری طرح تھا نا، جیسے لگائی بجائی سنی سنائی، چل پڑتے ہیں سنی سنائی کے راستے پر۔ اللہ میں توبہ استغفار، کہیں دو بندے اکٹھے ہو نا سارے چل پڑے گے ادھر ہی، کوئی تحقیق نہیں، کوئی پتہ نہیں بھائی کیوں، کوئی کام جائز ہے ناجائز ہے، جو چیز چلتی ہے۔ ساروں نے وہ جیکٹ پہننی شروع کی، ہم نے بھی وہ جیکٹ پہننی شروع کی۔ ساروں نے کنگھی الٹی دینی شروع کی، ہم نے بھی الٹی دینی شروع کر دی۔ ساروں نے اللہ معاف فرمائے سلواریں پھاڑنی شروع کی، ہم نے بھی پھاڑنی شروع کر دی۔ توبہ استغفار۔ کیا جی آپ کو پتہ نہیں مولوی صاحب رواج آ گیا آج کل، عورتوں نے برقعے اتارنے شروع کی، ہمیں نیک عزت دار عورتوں نے برقعے اتارنے شروع کر دی، بال کٹوانے شروع کر دی، انہوں نے بھی بال کٹوانے شروع کر دی۔ استغفر اللہ، انا للہ۔ اللہ کی بندی جائز ناجائز کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ تو اللہ کے دین پر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ اب لوگوں کو دیکھ کر چل رہے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے رہے، استغفر اللہ۔ لوگ ایسے کہتے ہیں تو ہم بھی ایسے کہیں، استغفر اللہ۔ لوگوں کے کہنے اور بھائی کے کہنے میں آ کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نیک عفیفہ اور پاک دامن عورت کو طلاق دے دی، نکل جا میرے گھر سے، تجھے طلاق ہے۔ توبہ استغفار۔ لو جی دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، منتیں کرتی رہی، کہتی رہی اللہ کے واسطے میں پاک دامن ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ برباد کر رہا تھا مجھے، ایسا تھا، کون سنتا اس کی؟ اس کو تو نکال دیا دھکے دے کے۔ اب بھرے دیار میں، شہر میں اکیلی تنے تنہا ہو گئی۔ سمجھدار عورت تھی کہ ماں باپ کو اس بڑھاپے میں کیا غم دوں، جا کے مجھے طلاق ہو گئی، ہوا تو میری اللہ کی طرف سے ہے نا۔ سب کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ یقین بنانا ہے کہ جو دکھ اور غم پریشانی میرے ساتھ آ رہی ہے، مجھے جو معاملات پیش آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ یقین تھا، صابرہ تھی، استقامت کا پہاڑ تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے اللہ کے علم میں ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھے میں ڈال رہے تھے، آگ کا بڑا بٹھا تیار کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے لگے، سارے جہان میں کھلبلی مچ گئی اور پوری دنیا کے فرشتے بھی آ گئے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے آ گئے، حضرت کو خدمت کا موقع دیں ہمیں۔ میں اللہ کو پتہ نہیں ہے، اس حال میں مجھے دیکھ نہیں رہا؟ ہمیں بالکل دیکھ رہا ہے۔ تو پھر فرمایا جب اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، حسبی سوالی، اللہ نے مجھے تم سے مانگنے سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، وعلمہ بحالی، اور میرے حال کو وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا ایمان اور ایسا یقین اس عورت کا بھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میرا اللہ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو نیک عمل کرے گا اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ لو جی چل پڑی، کہیں سے مجھے نوکری مل جائے، گھر کسی کپڑے دھونے کی، برتن دھونے کی، گھر کی صفائی کی کوئی نوکری مل جائے، گھر میں کام کاج کروں گی اور اپنی زندگی گزار لوں گی۔ اللہ کے یہ زندگی کیا ہے، تو ختم ہو جانی ہے، ایسے بھی گزر جائے گی۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک عابد زاہد آدمی ہے، کچھ دن پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی پرورش کے لیے اس کو کسی انا کی، کسی دائی کی ضرورت ہے، تو ادھر چلی جا، وہاں تجھے نوکری مل جائے گی۔ یہ چلی گئی ادھر، وہاں اس کو نوکری مل گئی۔ قصہ مختصر کرتا ہوں۔ اب فرمانے لگی کہ وہاں اس کو نوکری مل گئی، اس نے کہا اچھی بات ہے، تو ہمارے بچے کی کیئر کرنا۔ یہاں اس نے بچے کی کیئر کرنی شروع کی۔ اللہ کی شان، اس گھر کے اندر ایک غلام تھا حبشی، اس نے دیکھا واہ ہمارے گھر تو بڑی خوبصورت ہو پری نوکرانی آ گئی ہے، نوکر تو ہم ایک جیسے ہیں، آؤ پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اس کو بھی وہی مصیبت چڑھ گئی۔ شیطان تو ہر بندے کے ساتھ ہے نا، تو بس استغفار۔ کیوں جی وہ اس کے پیچھے، اس کو کہا خدا کا خوف کر، اللہ کے بندے ایک مصیبت سے نکل کے میں آئی ہوں، تو نئی مصیبت میرے لیے کھڑا کر رہا ہے، خدا کا خوف کر۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، یہ ایسا نشہ ہے غصے کا اور شہوت کا، نشائی آدمی کو جیسے کچھ پتہ نہیں چلتا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، انسان کو اللہ کا خوف بھی بھول جاتا ہے، خدا کا خوف بھی نہیں آتا، توبہ استغفار۔ حالانکہ اللہ کا خوف ایسی بڑی چیز ہے، اتق اللہ کہنے پر بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا اللہ کا نام آنے پر، اور اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن اتق اللہ کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا تو میری بات نہیں مانتے؟ میں تو نہیں مانتی، گناہ تو میں نہیں کر سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ انہوں نے کہا تیری نوکری کی ایسی تیسی، میں تیری نوکری ختم کرواؤں گی۔ کیسے ختم کروائے گا، بچہ معصوم ہے، میں تو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں اس بچے کو ہی مار دوں گا اور الزام تیرے پر لگاؤں گا کہ تو نے اس بچے کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ تو کام گئی، ہائے معصوم بچے کو تو مار دے گا، ظالم، تیری انسانیت نہیں ہے۔ نے کہا تو میری بات نہیں مانتی تو پھر میں تو کروں گا جو کچھ کرنا، تجھے بھی یہاں رہنے نہیں دوں گا،
اگر رہے گی تو میری بات مان کے رہے گی، نہیں رہے گی نہیں مانتی تو پھر میں نکلواؤں گا یہاں سے۔ استغفر اللہ، انتقام پہ آ گیا نا انسان، پھر کیا بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے نا۔ اللہ میں توبہ استغفار۔ اس ظالم نے اس بچے، معصوم بچے کو مار دیا، قتل کر دیا اس کو، استغفر اللہ، اور الزام لگا دیا مالک کو، صحابت کو جا کر کہا، کوئی کیئر نہیں کی، خیال نہیں کیا، اپنی نمازیں پڑھتی رہی اور یہ کرتی رہی اور وہ کرتی رہی، بچہ بیچارہ چیختا رہا، اس کو نہ دودھ دیا نہ اس کا خیال کیا، وہ مر گیا بیچارہ، مار دیا آپ کے بچے کو۔ اس نے کہا نہیں، عابد آدمی تھا، صبر کیا کہ اللہ کے حکم سے موت آتی ہے، اس بیچاری نے کیا مارنا تھا، مرنا تھا، وہ تو چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، چلو چھوڑو، میرا صبر کروں گا، اس صبر کا بدلہ مجھے اللہ عطا فرمائیں گے۔ 2 دینار اس عورت کو دے دیے کہ جتنے دن تو نے میرے بچے کی کیئر کی تھی، پرورش کی، اس کی خدمت کی ہے، یہ 2 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 2 دینار تیری مزدوری ہے، تو جا، چلی جا، تیرا کام ختم ہو گیا، نکل جا یہاں سے۔ فارغ کر دیا اس کو۔ اب بڑے دیار میں پھر بیچاری کٹی پتنگ کی طرح بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ تو واقعی بے یار و مددگار ہو رہی تھی، اور ہماری تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے کٹی پتنگ بڑی پھر رہی ہوتی ہیں گلیوں بازاروں میں، استغفر اللہ۔ اور پتنگ کا لوگ کیا حشر کرتے ہیں پتہ ہی ہوتا ہے لوگوں کو، اور پھر خود ہی اللہ معاف فرمائے اپنے آپ کو ایسے پیش کریں تو کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی عفیفہ بنائے۔ لیکن تھی استقامت کا پہاڑ، دوسرے صدمے پر بھی صبر کر گئی، شکوہ نہیں کیا۔ ہماری طرح تھوڑا، ہمارے جیسا ہوتا تو پہاڑ سر پہ اٹھا لیتا، ہوئے یہ میرے ساتھ ہی زیادتی ہوتی ہے، میں گناہ کو چھوڑتی ہوں اور میرے ساتھ یہ حالات ہوتے ہیں، جی شوہر نے میرے ساتھ یہ کر دیا، مالک نے میرے ساتھ یہ کیا، رب میرے ساتھ نعوذ باللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی بھی شکوے شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ نہیں، بندے کا یہ حال نہیں ہوتا۔ بندے کے لیے تو کیا حکم ہے کہ ہر حال میں راضی برضا ہو، اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں نا، یاد رہے سبق، وقت پہ یہ سبق یاد آنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو میرے اللہ کی اسی میں رضا ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کوئی اور انتظام کرے گا۔ چل پڑی فلاں شہر میں، کہیں نہ کہیں کوئی اور جگہ مل جائے گی، مجھے سہارا مل جائے گا۔ آگے جا کر دیکھا چوک میں ایک بندے کو لوگ مار رہے تھے، پٹائی کر رہے تھے اس کی۔ انہوں نے کہا کیوں مار رہے ہو بیچارے کو؟ انہوں نے کہا یہ اس نے 2 دینار ہمارے دینے ہیں قرضہ، اور پیسے نہیں دیتا، اس لیے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اور ارادہ ہے کہ اس کو جا کے بازار میں بیچ دیں اور اپنے 2 دینار پورے کریں گے، قرضہ ہم نے اپنا پورا کرنا ہے، وصول کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پرانے زمانے میں کیا ہوتا ہے، جس نے قرضہ دینا ہوتا اسی کو ہی بیچ دیتے تھے۔ یہ تو اسلام نے احسان کیا، خبردار، کسی آزاد آدمی کو بیچنا جائز، جی آزاد آدمی کو غلام بنانا جائز نہیں ہے، خبردار۔ اکبر الکبائر میں لکھا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے کہ توبہ استغفار کسی آزاد انسان کو خرید کر، بیچ کر غلام بنا دیا جائے۔ آج ہمارے یہاں بھی بیچنے خریدنے کے نظام چل پڑے ہیں، استغفر اللہ، انسانوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جی یہ بردہ فروش نہیں ہوتے، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں وہاں سے کوئی عورت لے کر خرید کر آ جاتے ہیں، استغفر اللہ، غلام نہیں بن جاتے، یاد رکھیں۔ اسلام نے اس قسم کی غلامی کو منع فرمایا کہ غلام نہیں بنتا کبھی بھی، غلام بنانے کا کسی کو اختیار اور حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کا آئے تھے، کہ اللہ کی غلامی میں بندوں کو جھکا دیا جائے کہ میرے بندو، میرے امتی ہو، تم اللہ کے غلام۔ اللہ میں اپنی غلامی نصیب فرمائے۔ اس نے کہا جی بیچ دیں گے اس کو۔ نے کہا ہے بیچارے آزاد انسان کو جا کر بیچ دیں گے، کتنے گناہ کا کام ہے، 2 دینار میرے پاس ہے تو صحیح، میرے کس کام کی عورت ذات، میں کیا کروں گی سونے کے سکوں کو، ویسے ہی مصیبت ہے، پہلے حسن مصیبت بن جاتا ہے، پھر دولت بھی کیا بن جاتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم اتنا فتنہ ہے نا یہ۔ توبہ استغفار۔ یا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ چیزیں امتحان ہے، بچو ان سے، فاحذروا، بچو، بچ کے رہو، کہیں اللہ کے راستے میں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے ہمیں، قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو کیا فرمایا کہ اس نے کہا یہ 2 دینار پکڑو، اس بچے بیچارے کی جان چھوڑو، کیوں خواہ اس کو ذلیل کر رہے ہو۔ انہوں نے 2 دینار لے لیے، اچھا چلو ٹھیک ہے، سونے کے سکے مل گئے ان کو، چل بھگا دیا اس کو۔ اس نے کہا واہ میری محسنہ، تو میرے پر احسان کیا، کون ہے تو، 2 دینار آپ نے میری جان چھڑانے کے لیے دے دیے، بڑی احسان کیا میرے پر، کون ہے؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی، اس کی بھی نیت خراب ہو گئی، یہ تو کٹی پتنگ ہے، آگے پیچھے ہے نہیں اس کا کوئی۔ شوہر نے دھکے دے کے نکال دیا، اب دھکے کھاتی پھر رہی ہے، چلو مفت کا مال مجھے مل گیا۔
لو جی اس نے کہا ایسا ہے کہ اس شہر میں میں بھی ڈیفالٹر ہوں، لوگ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے، میں بھی تجارت نہیں کر سکتا اب آگے، پیسے میرے پاس پلے ہے بھی کچھ نہیں، 2 دینار تم نے بھی دے دیے، تم بھی خالی اور میں بھی خالی، ایسا کرتے ہیں کسی اور شہر چلتے ہیں، وہاں جا کے کوئی نوکری اور کوئی انتظام کریں گے، سوچیں گے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، چلو چلتے ہیں۔ لے کر اس کو ساحل پر چلا گیا، کشتی کھڑی تھی، انہوں نے کہا ٹھہرو میں کشتی والوں سے بات کرتا ہوں۔ گیا کشتی والوں سے بات کی اور واپس آیا، کہا جاؤ کشتی میں بیٹھو، میں نے بات کر لی ہے، ہم جائیں گے تو تم کشتی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اس کو کشتی میں بھیج کے آپ غائب ہو گیا۔ جو کشتی میں جا کر بیٹھی تو کشتی والوں نے کشتی چلا، نے کہا بھائی کشتی کیوں چلا رہے ہو، میرے ساتھ ایک آدمی آیا تھا، تو آنے دو اس کو۔ انہوں نے کہا کون سا آدمی، وہ تو بیچ گیا تمہارا، وہ مالک نہیں تھا۔ اس نے کہا میری لونڈی اور بڑی خوبصورت ہے اور اتنے ہزار اس کے پیسے ہو، تو اتنے پیسے ہم سے لے کے ہو تو میں بیچ کے چلا گیا۔ جی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہم نے کیا سمجھا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی کے ساتھ ایسا کیا اور اس نے مجھے یہ صلہ دیا، اولاد کے ساتھ ایسا کیا اور اس نے یوں کیا، اور فلاں کے ساتھ ایسا کیا اور احسان کیا اور احسان کا بدلہ یوں کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس کے ساتھ احسان کر اس کے شر سے بچ۔ بندہ حیران ہوتا ہے اس جملے کو پڑھ کے، بھئی جس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، جس کے ساتھ کوئی اس کا حق مارا، اس کے ظلم سے، اس کے انتقام سے بچ، یوں کہنا چاہیے تھا نا۔ علی رضی اللہ عنہ فرمائے جس کے ساتھ احسان کیا اس کے انتقام سے بچ، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا۔ اور احسان کیا اس کے شر سے، کیا حال کر دیا اس ظالم نے، اس عفیفہ اور نیک اور پاک دامن عورت کو بیچ کے چلا گیا، غائب ہو گیا خود۔ انہوں نے کہا تو ہماری لونڈی ہے، توبہ استغفار۔ وہ کھلے سمندر میں جائیں گے، عیاشیاں کریں گے، گل چھڑے بنائیں گے اور عیش کریں گے۔ بعض لوگوں نے زندگی کا مقصد یہی عیش سمجھا ہوتا ہے کہ گاؤ، بینڈ باجے بجاؤ اور ناچ گانے کرو اور اللہ میں توبہ استغفار، گل چھڑے اڑاؤ، عیاشیاں کرو اور مر جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ یہ زندگی کا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے تو انسانوں کو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے بھائی؟ اللہ کے پاس نہیں جانا تم نے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم واپس لوٹ کے اس کے پاس نہیں آؤ گے، تمہیں زندگی کا حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، ہرگز نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہم تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ نعمت ہم نے تمہیں دی تھی، اس کا کیا حق ادا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ جواب کے بارے میں جس کو فکر ہوتی ہے وہ نیک بن جاتا۔ لو جی اب مصیبت اور آ گئی، نہیں مصیبتوں میں مصیبتیں ہیں نا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کی پیدائش 99 مصیبتوں کے اندر ہوئی ہے، 99 مصیبتیں منہ پھاڑ کے ازدہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک مصیبت سے جان چھوٹی نہیں، نئی مصیبت سے جان چھوٹی نہیں، تیسری مصیبت۔ یہ تو دنیا امتحان گاہ ہے نا بھائی، امتحان میں تو سوالوں پہ سوال ہی آ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی انعام مل رہے ہوتے ہیں، انعام تو آخرت میں قیامت کے دن ملنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم سمجھتے ہیں یہی جنت بن جائے بس میرا امتحان ختم ہو، اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ تو کہ کیا فرمایا، نئی مصیبت آ گئی، کھلے سمندر میں جا کے انہوں نے اس پر دست درازی شروع کر دی۔ اس نے کہا اللہ یہاں تو کوئی بچانے والا نہیں، تیرے سوا اور کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، اللہ اس مصیبت سے بھی تو مجھے نجات عطا فرما۔ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، میں نے کیا کہا، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کے موقع پر کہے گا معاذ اللہ، عام تام عورت ہوتی کیا کہتی، ٹھیک ہے میری زندگی ایسی ہے تو پھر ایسے صحیح، آؤ پھر گل چھڑے اڑاتے ہیں، آؤ پھر عیاشیاں کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیلو ہائے کا جواب ہیلو ہائے سے دیتی، وہ بھی میسج کا جواب مس یو کا جواب مس یو سے دیتی، وہ بھی عیش کر لیتی نا، لیکن کیا، کب تک؟ آخر مرنا ہے ایک دن موت ہے، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت بھی تو ہے نا۔ پھر ڈرتی تھی کہ آخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گی، اس لیے اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ یاد رکھیں جو بندہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ کی مدد اس پر ضرور آتی ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا اللہ کے اوپر حق ہے، ایسے اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، اعزازاً اللہ نے اپنا حق بیان فرما دیا، ورنہ حق اللہ پر ہے کوئی نہیں۔ اللہ مخلوق کا کوئی حق ہے، اللہ پر کوئی حق نہیں، وہ تو خالق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں فرمایا اس کی مدد میں کرتا ہوں، ضرور اس کی مدد میں کروں گا۔ اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد آئی، دریا میں طوفان آ گیا، سمندر میں طوفان آیا، ایسی خوفناک آندھی چلی اور بارش شروع ہوئی، سمندر کے اندر طغیانی آئی، اٹھا کے کشتی کو الٹ دیا، پٹک دیا، سارے ڈبکیاں کھا کھا کے اللہ میں توبہ استغفار، ذلیل ہو کے مر گئے، اللہ نے اس کو بچا لیا۔
کسی تختے کے ساتھ چمٹ گئی اور دریا کی اور سمندر کی لہریں اس کو دھکیلتے ہوئے ساحل پر پہنچا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظلم کی رات کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی رات ہے جس کی صبح نہ ہو، اور کبھی کوئی صبح ہے جس کی رات نہ ہو۔ دنیا دن رات کا مجموعہ ہے۔ یہاں کبھی غم آتے ہیں تو کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں تو کبھی غم آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات عالی کا یقین اور استقامت نصیب فرمائے، حالات سے متاثر ہونے سے بچائے۔ ہم متاثرین لوگ ہیں، بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ تو کیا فرمایا، ساحل پر پہنچی تو ساحل پر بادشاہ سلامت چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو کیا ہے یہ۔ اللہ رب العزت جب بچانے پہ آتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کو ان کی والدہ چاہتی تھی کہ فرعون سے اس کو بچانا، اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، میرا بیٹا دریا میں چلا جائے، فرعون کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ خدا نے فرشتوں کو کہا صندوق کو فرعون کے ہی محل میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری خدائی کون مانے گا کہ میں موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال کے نہ دکھاؤں، تو پھر کون؟ جسے اللہ پھر یوں دیتے ہیں۔ لو جی، اس نے بادشاہ نے کرندوں نے اٹھایا، کہا یہ عورت ہے، بے ہوش ہے بیچاری، لے جاؤ محل میں، علاج وغیرہ کرایا، ہوش آیا۔ بی بی تیرے کیا کہانی؟ انہیں ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا بڑا ظلم ہوا تیرے ساتھ، ظلم کی رات ختم، آج کے بعد ہم تیرے ساتھ نکاح کا اور شادی کا اعلان کرتے ہیں، تو ہماری بیوی ہو۔ صبر و استقامت پر اللہ دیتے نہیں دیتے، شکووں پر نہیں ملتا۔ ہمیں اجر کیوں نہیں ملتا؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم نے بھی بڑے بڑے اچھے عمل کیے، ہم نے بھی بڑی بڑی نیکیاں کی، ہم نے بھی بڑے بڑے گناہوں کو تج دیا، لیکن شکوہ بھی کیا اور تکبر کا بول بھی بولا کہ میں نے یہ کیا اور میں یہ کرتا ہوں اور میں نے اتنے نفلیں پڑھے اور میں نے اتنے گناہ چھوڑے، میں اللہ کو پسند نہیں۔ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ریاکاری اور دکھلاوے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ہم ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے فتوحات اور نتیجہ نظر نہیں آتا۔ تو بس تو نتیجہ تو کس سے ملتا ہے؟ صبر اور شکر کی وجہ سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت دو حصے ہیں، صبر اور شکر۔ آدھی جنت صبر سے ملتی ہے اور آدھی شکر سے ملتی ہے۔ نہ ملے تو صبر کرو، ملے تو شکر کرو۔ ہمارا حال یہی ہے، دونوں جگہ فیل ہے۔ نہ ملے تو شکوے کرتے ہیں، مل جائے تو تکبر کرتے ہیں، ہوئے میرے پاس پیسہ بہت ہے، مجھے جانتے نہیں تم کون ہو، مجھے جانتی نہیں میں کتنی خوبصورت ہوں، مجھے جانتی نہیں میں کس بادشاہ کی بیوی ہوں۔ اب یہ تکبر آ سکتا تھا نا، نہیں، اس نے شکوہ نہیں، شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے میری ظلم کی رات ختم ہو گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا ہے، لہٰذا میرے ساتھ عدل انصاف بھی ہونا چاہیے، عدالت لگنی چاہیے۔ کہا بالکل عدالت لگنی چاہیے۔ ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا کیا سمجھتا ہے میں چھوٹ جاؤں گا، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم زیادتیوں پہ زیادتیاں کرتے رہے، ناجائز بیویوں کو طلاقیں دیتے رہے اور ان کو گھروں سے دھکے دے کے نکالتے رہے اور جو مرضی ہم ان کے ساتھ کرتے رہے، اور جیسے ان کے ساتھ شاوت رانیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ان پہ ناپاک اور رقیق حملے کرتے رہے، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ جی نہیں، من یعمل مثقال ذرۃ شرا، ذرہ برابر برائی کسی کے ساتھ ہوگی تو انجام اس کا دیکھنا ہوگا، اس ظلم کا بدلہ بھگتنا ہوگا، اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ اور کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ اصل تو انجام کا مقام کہاں ہے؟ آخرت ہے، قیامت کے دن یہ حساب کتاب ہونا ہے۔ اصل تو اللہ کبھی کبھی دنیا میں دکھائے، تو نے کہا عدالت لگاؤ، کیسے کس کس جرم کو کہاں سے جا کے پکڑے، بڑا مشکل ہے۔ اب یہ ملکہ تو نہیں جا سکتی لوگوں کے گھروں سے جا کے ان کو پکڑوا کے، انہوں نے کہا پورے شہر کی شاہوں کی، پھر طریقے بھی شاہی ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا پورے شہر کی دعوت کرو، پورے شہر کی دعوت کرو۔ سارے لوگ آئے لائن میں، ایک پردے کی جگہ پر بیٹھ گئی، لائن میں دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ کی دعوت ہے، کوئی بندہ دعوت سے محروم نہ رہے، ہر بندہ شاہی دعوت میں آئے اور کھانا کھا کے جائے۔ شاہی دعوت کو چھوڑتے ہیں کوئی؟ واہ ماشاءاللہ، ہم تو اللہ معاف فرمائے ناجائز دعوتیں نہیں چھوڑتے، ناجائز کھانے نہیں چھوڑتے۔ ہمیں کوئی پتہ ہوتا ہے جائز دعوت ہے ناجائز دعوت ہے؟ کبھی علماء سے پوچھا کہ مولانا، علماء کرام، کون سی دعوت جائز ہوتی ہے اور کون سی دعوت ناجائز ہوتی ہے؟ ہمیں تو کھانے سے غرض ہوتی ہے، بس کھانا ہے۔ نعوذ باللہ، ناجائز دعوت سے حرام کا لقمہ کھا کر آ گیا۔ ایک مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بن بلایا مہمان کسی دعوت میں چلا گیا، کھانا کھا کے چلا گیا، ڈاکو ہے، ڈاکہ مار کے چلا گیا۔ یہ کھانا کھا کے نہیں چلا گیا، کیا کر کے چلا گیا؟ یتیموں کا مال کھا کے چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ ظلم کا کھانا مال کھا کے آ گیا، اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کے آ گیا۔ کیسی دعوتیں کھا رہے ہیں ہم لوگ؟ کبھی پوچھا ہم نے کہ کون سی دعوت جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے؟ سوچا کریں، پوچھا کریں علماء کرام سے، والا نا، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا
اس نے کہا جی عدالت لگے گی، ان لائن لگاؤ، ساروں کو وہ کھڑکی میں سے دیکھ رہی ہے، لائن میں لگا ہوا شوہر آیا، اس نے کہا اس کو ذرا سائڈ پہ کرو، اس کا دیور آیا، اس نے کہا اس کو بھی سائڈ پہ کرو، وہ حبشی عابد صاحب آئے، انہوں نے کہا عابد صاحب کو بھی، اس کو بھی سائڈ پہ کرو، اور حبشی کو بھی سائڈ پہ کرو، اور وہ فراڈی آیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ظالم احسان کا بدلہ احسان سے یہ احسان دیا، تو نے اس نے تیری جان آزاد کرائی، اپنی زندگی کی جمع پونجی 2 دینار تیرے اوپر خرچ کر دیے، اتنا احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، تو ظالم اسی کو ہی بیچ گیا۔ دنیا والے یہی کچھ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک عالم فرما رہے تھے زندگی کے 2/3 غم انسانوں سے، لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امید ہے، لوگ تو یہی کچھ کرتے ہیں۔ آپ یقین بنا کے جائیں گے سارے آج، یقین کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ہونا چاہیے، کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ہمارے ہر عمل کا، نیکی اور برائی کا اجر، ثواب اور جزا اور سزا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا ایسا یقین ہو کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، بچ نہیں سکتا میں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں رب کی نافرمانی کی تو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب مجھے پکڑ لے گا، میری جان نہیں چھوٹے گی اس دن۔ کیسے بچیں گے ہم؟ یہ خوف اور یہ یقین انسان کے دل میں آ جائے، اس کا نام ایمان ہے، اس ایمان کو بنانا ہے انشاءاللہ۔ لو جی، اس نے کہا ان کو سائڈ پہ، ساروں کو سائڈ پہ کر دیا، باقیوں کو کھانا کھلاؤ اور روانہ کر دو، ان کو لے آؤ عدالت میں، بادشاہ کے دربار میں لاؤ۔ پردے میں اس نے سب سے پہلے شوہر کو بلایا، آ جائیے حضرت، ماشاءاللہ بھائی کی بات کو مانا آپ نے، میری ایک بات نہیں سنی، شریعت کے حکم کو نہیں دیکھا۔ شریعت کیا کہتی ہے کسی پر الزام لگے؟ 4 شہادات باللہ، 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں اس کام کے لیے، 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، پھر جا کر یہ مقدمہ ڈکلیئر ہوتا ہے، پھر مقدمے پہ سزا ملتی ہے۔ تم نے مجھے ایک بندے کے کہنے پر زانی اور فاحشہ سمجھ کے طلاق دے دی۔ خیر تمہارا زیادہ قصور نہیں ہے، تمہارا قصور اتنا تھا کہ تم نے بھائی کی باتوں میں آ کر مجھے جیسی نیک پاک دامن عفیفہ اور حسینہ عورت کو طلاق دی، تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے کہ خدا نے تمہیں مجھ جیسی بیوی سے محروم کر دیا، دفع ہو جاؤ۔ جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے پھر اللہ رب العزت ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں جو نعمتیں دینا جانتا ہے وہ واپس لینا بھی، جی بیویاں شوہروں کی قدر نہیں کرتی، خدا پھر شوہر لے لیتا ہے نا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کہیں کیا ہو گیا، ہسپتال میں پڑ گیا، اب اس کی نوکریاں کر رہی، اللہ کی بندی صحت مندی کے زمانے میں اس کی نوکری کر لیتی، اب ہسپتال کے دھکے بھی کھا رہی ہے، اب بھی تو اس کی نوکریاں کر رہی ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے ان کی قدر کر لیں۔ آج بیویوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہوتے، اللہ بیوی چھین لیتا ہے، بیچاری مر گئی، بیمار ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یا طلاق ہی دے دی تم نے، اب تجھے کون بیوی دے گا؟ طلاق والے کو بیوی دیتا ہے، اگلے کہتے ہیں پہلی کو کیوں طلاق دیتی؟ جی روز جتنی جگہ رشتہ لے کے جاؤ تو کیا کہتے ہیں کہ پہلی کو کیوں طلاق دی ہے؟ آسانی سے رشتہ بھی نہیں ملتا، پھر دونوں ٹھنڈی آہیں بھرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ نے نعمت دی تھی اس وقت قدر کیوں نہیں کی آپ نے؟ نعمت چھن جانے کے بعد پھر موٹے موٹے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان کی قدردانی سیکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کیا کریں۔ انہوں نے کہا تیری سزا یہی ہے کہ اللہ نے تجھے مجھ جیسی بیوی سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا، نکل جائے یہاں سے، اس کو بھاگا دیا، چلے۔ دوسرا آدمی آ گیا، ہاں ظالم تو نے گناہ کے پیچھے میرے اوپر بہتان لگایا نا، قرآن کہتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے بدبختوں کو 80 کوڑے لگاؤ، جلادوں کو حکم ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اللہ بھی دکھاتے ہیں ایسے ظالم کی سزا کیا ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہمارے عزیز سناتے ہیں، 2 عورتیں کسی عورت کو غسل دے رہی تھی، اور غسل دیتے ہوئے ایک عورت نے دوسرے سے کہا کہ لگتا ہے اس بندے کے فلانے سے تعلقات تھے۔ اتنی بات کیا نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپک گیا، اب وہ ہاتھ کھینچ رہی ہے اور ہاتھ چھوٹتا نہیں، کیا کریں؟ مردوں کی طرف سے شور ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، ابھی تو غسل نہیں دیا، جنازے کا ٹائم ہو گیا، جنازہ اٹھانا ہے، جلدی فارغ کرو، کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاتھ چپک گیا اور ہاتھ چھوٹ نہیں رہا۔ اب دونوں خاندان جمع ہو گئے، لڑکی والے میت والے کہتے ہیں ہاتھ کاٹو، پھر اس کا گناہ اس کا ہوگا نا، اس کا ہاتھ چپک گیا، اس کا ہاتھ کاٹ دو اور میت کو تو بھیجو، کفن پہناؤ، جلدی ہم جنازہ پڑھائیں۔ ان کے رشتہ دار آگے، ہاتھ کیوں کاٹے، اس بیچاری ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے، ہاتھ کیوں کاٹتے اس کا، اس کی ران کاٹو، اس کا گوشت کاٹو۔ ہاں انہوں نے کہا مردے کو ذلل دیتے ہو، اس کی ران کیوں کاٹے بھائی، اس کا ہاتھ کاٹو۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، مقدمہ امام مالک رحمۃ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ کیا کیا جائے حضرت؟ قاضی بھی تھے، فرمایا پردے میں اس عورت سے میں نے بات کرنی ہے۔ ہم نے پردے میں بات کی، بی بی
تو نے اس عورت کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا فلاں جگہ ایک گلی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آ رہی تھی، یا اس کے پاس سے گزر رہی تھی، یا پتہ نہیں کیا تھا، میں نے سمجھا یہ اس کے ساتھ خراب تھی، میں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ خراب تھی، میں نے یہ کہا۔ حضرت نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ نہیں، اور تو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے ہی دیکھا تھا۔ فرمایا تو نے اس پر بہتان لگایا، اور قرآن کہتا ہے بہتان کی سزا کیا ہے؟ فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں۔ فرمایا اگر ہاتھ چھڑانا ہے اور میت کو غسل دے کے فارغ کر کے جلدی دفنانا ہے تو ابھی اسی جگہ پر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، میں قاضی ہوں، حکم دیتا ہوں یہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 کوڑے لگنے شروع ہوئے، 70 78 69 ہاتھ نہیں چھوٹتا، 79 اور 80 ہاتھ چھوٹ گئے۔ اللہ دکھا دیتے ہیں۔ کبھی کیا سمجھتے ہیں ہم کسی پہ ایسے الزام لگا دیتے ہیں؟ عورتیں ایک دوسرے پر ایسے الزام لگا دیتی ہیں کہ یہ خراب ہے اور وہ خراب ہے، ہمیں کیا پتا ہے بھائی؟ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو 80 کوڑے اس نے اس کو 80 کوڑے لگوائے کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ، اور فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم، اتنا بڑا گناہ ہے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ہمیشہ کے لیے اس کو بلیک لسٹ کر دو، آئندہ کبھی کسی معاملے میں عدالت میں اس کی گواہی قبول ہی نہیں ہوگی۔ ایسے الزام لگانے والا، بہتان لگانے والا آدمی ہے تو اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا گناہ ہے جسے ہم آج گناہ نہیں سمجھ رہے۔ جی جرم کرنے والے کو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جی یہ میرا کیا کر لے گی، میں اس کا گھر برباد کر کے رکھ دوں گا، اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بھی آواز آئے، خدا کے دربار میں دیر ہے اندھیر، اندھیر تو نہیں ہے نا، سزا ملی کہ نہیں ملی؟ 80 کوڑے اللہ نے دنیا میں لگوا دیے۔ اور دوسرے کو بلایا، عابد صاحب آپ نے بھی غلام کی بات کو مانا اور میری بات کو نہیں مانا، بچے نے تو جانا تھا، چلو ٹھیک ہے تیرا بھی قصور نہیں ہے، تو بھی اس پرانے ملازم پر اعتماد کیا، اور مجھ جیسی پاک دامن نیک عورت کا سہارا اللہ نے تجھے نہیں بنانا تھا، ٹھیک ہے تمہارا قصور نہیں، تم بھی جاؤ، تم نے میرے پر احسان کیا، 2 دن 4 دن جو میں نے خدمت کی تھی 2 دینار مجھے مزدوری تو دی نا، تیرا کوئی قصور نہیں، تو چلا جا۔ اس کو بھی فارغ کر دیا۔ اس ظالم کو بلایا، اب دیکھ لے کہ میں نے اس بچے کو قتل نہیں کیا تھا، اس ظالم نے اس بچے کو قتل کیا تھا، قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے كتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، والعین بالعین والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک توڑا جائے گا، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، ہر ایک زخم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسلام کا تو عادلانہ قانون ہے۔ نے کہا تو نے ظالم اس معصوم بچے کو قتل کیا تھا، جلادوں کو حکم دیا قتل کے بدلے اس کو قتل کر دو، اس غلام کو قتل کروا دیا۔ اور اس ظالم نے جس نے اس کو بیچ کے کھایا تھا، احسان فراموش، ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، اللہ ہی بچائے۔ تو بس ہماری اصلاح اللہ کرے، یہ ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم ایسے نہ بنے، ہم نیک اور عفیفہ اور نیک استقامت اور صابرہ عورت کی طرح نیکیاں کرتے چلے جائیں اور اجر اپنے اللہ پہ چھوڑتے چلے جائیں۔ ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر تو میرا اللہ مجھے دے گا، یعنی دنیا والوں سے کچھ نہیں لینا، میرا اجر مجھے اللہ دے گا۔ اور اللہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ اللہ دیتا ہے۔ اور ظلم کرنے والے جب ہم ظالم بنے اور زیادتیاں کرنے والے بنے، خدا کو کبھی مت بھول جائیں، خدا کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ میں پھر آتا ہے تو پھر بچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا اس ظالم نے مجھے بیچ دیا تھا، ہمیشہ کے لیے غلامی میں دے دیا تھا، اس لیے اس کی سزا بھی یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے حد سے دوام، ہمیشہ کے لیے اس کو قید، عمر قید کی سزا، جیل میں ڈال دو۔ اس کو بھی آزادی کا کوئی حق نہیں ہے کہ انسانوں کو زندہ اور جیتے جاگتے اور آزاد انسانوں کو تو بیچتا پھر رہا ہے ظالم، اس کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا۔ سب کے ساتھ کیا کر دیا؟ انصاف اللہ نے کروا دیا۔ ان ظالموں کو تو اللہ نے خود ہی انصاف کر دیا تھا نا، جو ڈوب گئے سمندر میں اور مچھیاں اور مگرمچھ کھا گئے، ان کو اللہ معاف فرمائے تو بس۔ جی ظلم کا بدلہ انسان کو مل کے رہتا ہے، اور گناہوں کی سزا اس دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں تو توبہ استغفار، اللہ بچائے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر اور استقامت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان اجری الا علی اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ذرہ برابر بھی آپ نیکی کریں تو اس کا اجر ضرور اللہ کی طرف سے مل کے رہتا ہے۔ تو اللہ عزت ہمیں بھی اپنی ذات عالی کا ایسا یقین نصیب فرمائے۔ تو یہ واقعات اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو سنانے چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین بیٹھ جائے کہ کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو اس کی گناہ کا اور اس کے
عمل کا، نیکی کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے۔ کوئی بندہ اپنے گناہ سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی عدالت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ یہ یقین کامل ہمیں نصیب فرما دے اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔